وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 30ویں سپارے کا آغاز سورہ نبأ سے ہوتا ہے۔ نبأ عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں عما یتساءلون عن النبأ العظیم آیا ہے، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ نبأ رکھا گیا۔ اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ابتداً قیامت کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی تخلیقات، اللہ کی قدرتوں کا ذکر فرمایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، جوڑے جوڑے بنایا، نیند کی صورت میں انسان کو ایک عظیم نعمت عطا کی، رات کو انسان کے لیے لباس بنایا، دن کو معاش اور کمائی کا ذریعہ بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، آسمان کی صورت میں 7 مضبوط چھتیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سورج کی صورت میں خوبصورت روشنی کا ذریعہ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ اور حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا فیصلہ فرمائیں گے، اور اس فیصلے کے دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، آئے کاش ہم مٹی ہوتے، ہمیں وجود نہ بخشا گیا ہوتا، ہمارے جسموں میں جان نہ ڈالی گئی ہوتی، تو آج ہمیں اس رسوائی اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے۔ سورہ نازعات کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ کیا گیا۔ اور قیامت کے دن جو 2 گروہ ہیں، ایک کامیاب انسان اور ایک ناکام انسان، اس کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جس سے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو فضولیات اور لغویات سے بچا کے رکھا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ عبسہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداروں کو تبلیغ فرما رہے تھے، آپ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آگے اور کچھ سوال پوچھنے لگے، تو آپ کو اس پر ناگواری ہوئی، تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں جب بھی ملتے تو فرماتے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باوجود نابینا ہونے کے ایک غزوہ کے موقع پر مدینہ منورہ کا والی بھی مقرر فرمایا۔ اور پھر اس صورت میں قیامت کے احوال ذکر کرتے ہوئے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ
اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کہ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے دوستوں اور اولاد سے دور بھاگے گا۔ ہر ایک انسان کی ایک عجیب شان ہوگی۔ کچھ چہرے تو بڑے روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوشی کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں نیک اعمال کر کے گئے ہوں گے۔ وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پہ مایوسی چھائی ہوئی ہوگی، تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ چہرے ہوں گے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کافروں اور فاجروں کے چہرے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین اور سورہ انشقاق، ان چاروں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا گیا، تذکرہ فرمایا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت، یہ قیامت کے احوال ذکر فرمائے۔ اور اسی طرح اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ عجیب انداز میں سورہ انفطار میں اللہ نے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور فرمایا ہے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنی خوبصورت تیری شکل و صورت بنائی۔ کلا بل تکذبون بالدین، پھر بھی تو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اس نے تیری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، نامہ اعمال کے لیے، تیرے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو بٹھا دیا۔ یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور فاجر اور فاسق اللہ کے نافرمان وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی طرح ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے اس میں سزا اور وعید فرمائی گئی کہ ناپ تول میں کمی یہ اللہ کو کسی طور پر بھی پسند نہیں ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کا تذکرہ کیا، ان الابرار لفی نعیم، اور اسی طرح علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ جو نیک اور برگزیدہ لوگ ہوں گے وہ قیامت میں نعمتوں میں ہوں گے، اور برے لوگ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ سورہ بروج، اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک ایسے نوجوانوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور توحید کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اصحاب الاخدود ان کو کہا جاتا ہے، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھا ذو نواس، اور وہ مشرک تھا، لوگوں کو زبردستی شرک کے اوپر لانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس نے ایسے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا جو توحید کا نعرہ لگانے والے تھے اور شرک کرنے کے اوپر آمادہ نہیں تھے۔ تو بعد میں کہا ہے کہ یہ ایک اور ساحر، راہب اور غلام کا قصہ ہے، اور ایک اور بادشاہ تھا جس نے اپنے نظریاتی مخالفین کو سزا دی تھی اور ان کو زندہ جلا دیا تھا۔ تو یہاں سورہ بروج اس ذو نواس کا تذکرہ کرتی ہے کہ جو اپنے مخالفین کو زندہ جلا دینے والا تھا۔ آج کے دور میں اگر ہم غور کریں تو آج دنیا میں کئی ذو نواس پائے جاتے ہیں جو اپنے مخالفین کو زندہ جلا رہے ہیں، ڈیزی کٹر بموں کے ذریعے، کروز میزائلوں کے ذریعے۔ اگر ہم دنیا کے اوپر نظر دوڑائیں، ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہزاروں انسانوں کو ایٹم بم مار کے زندہ جلا دیا گیا۔ افغانستان، فلسطین، عراق، کشمیر، برما، دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو اذیت اور تکلیف اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ سورہ طارق، اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا۔
سورۃ الاعلیٰ، اس میں قرآن کریم کے آسان ہونے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ آسان ہے یاد کرنے کے اعتبار سے، نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے اور اس کے مضامین کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ سورۃ الغاشیہ، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنی قدرتوں میں غور و فکر کی دعوت دی اور فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسا عجیب الخلقت جانور اونٹ کو بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کیسے بلند کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کیسے نصب کیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے بچھایا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیے، توحید کی دعوت دے دیجئے۔ اور اس کے بعد سورۃ الفجر ہے، سورہ فجر میں قوم سمود، قوم عاد، فرعون، ان کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ البلد، سورۃ البلد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شہر کی قسم اٹھائی گئی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی تخلیق کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ انسان کو ہم نے کتنا خوبصورت بنایا۔ اور اس کے بعد سورہ شمس ہے، سورہ شمس میں کئی قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنے والے وہ کامیاب ہیں اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارنے والے وہ ناکام اور نامراد ہیں۔ سورۃ اللیل کے اندر اور اسی طرح سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، آپ کو تسلی دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری اور بشارتیں سنائی گئی۔ سورہ تین کے اندر انسان کی اعلیٰ تخلیق کا تذکرہ فرمایا گیا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ اور پھر اس میں کامیابی قرار دی گئی جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو ان کے وام و گمان میں بھی نہیں ہے۔ سورۃ العلق، یہ قرآن کی ابتدائی صورت ہے، پہلی صورت جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے اور فرمایا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، سورہ بینہ کے اندر بھی اہل ایمان کا بھی تذکرہ ہے اور مشرکین کا تذکرہ ہے۔ مشرکین کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ کافر لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اور نیک لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت کی صورت میں بدلہ تیار کر رکھا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے اور ان کو عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ سورہ زلزال میں فرمایا کہ جو انسان ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت میں اس کو دیکھ لے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کرے گا انسان اس کو بھی دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات، اس میں کئی قسمیں کھانے کے بعد انسان کے بارے میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے۔ گھوڑے کی مثال دی گئی کہ وہ تھوڑا سا اپنے مالک کا کھاتا ہے اور پھر ساری زندگی اسی کے گن گاتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم رکھتا ہے اور تپتی دھوپ کے اندر بھاری وزن اور بوجھ اٹھا کے سرپٹ دوڑتا رہتا ہے، کسی کام سے انکار نہیں کرتا۔ اور ایک انسان ہے کہ اس کا ایک ایک بال اللہ کی نعمتوں، اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے فضل و کرم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے رب کی نافرمانی اور ناشکری کرتا ہے۔ سورۃ القاریعہ، اس میں قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ تکاثر، ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو ہر وقت مال جمع کرتے رہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ سورۃ العصر،
اس میں زمانے کی قسم اٹھائی گئی اور فرمایا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے 4 لوگوں کے، الا الذین آمنوا ایمان لانے والے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کرنے والے، وتواصوا بالحق حق کے ساتھ جڑے رہنے والے، وتواصوا بالصبر اور صبر کا مظاہرہ کرنے والے۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے کامیاب ہیں، جو نفع میں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے۔ سورہ ہمزہ کے اندر چند برائیوں کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ان میں سے پہلی برائی یہ ہے کہ کسی کی پس پشت اس کی عیب یا اس کی برائی بیان کرنا، غیبت کرنا۔ دوسری بیماری فرمایا کہ کسی کے حسب نسب، دین، مذہب یا شکل و صورت کے حوالے سے کسی کو طعنہ دینا، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ اور تیسری بیماری حب دنیا اور حب جاہ ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اشقیاء کا انجام بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں گے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ سورۃ الفیل، ابرہہ نے کم و بیش 60,000 جنگجوؤں کے ساتھ بیت اللہ پر چڑھائی کر دی تھی، تو اللہ نے اپنے ایک چھوٹی سی مخلوق ابابیلوں کے ذریعے ان کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سورہ فیل میں اس کا تذکرہ ہے۔ سورۃ القریش، قریش کی دلجوئی کے لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر قریش کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ الماعون، اس سورہ مبارکہ میں 2 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، جو آخرت اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور دوسرا جو آخرت اور قیامت پر یقین نہیں رکھتے، یتیموں اور مسکینوں کا حق دبا لیتے ہیں، ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرتے ہیں اور نہ خود غریبوں اور مسکینوں کو کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، تو یہ وہ دوسرا گروہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر میں 3 مقاصد بیان کیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا، وہ نہر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امت کے لوگوں کو بھر بھر کر جام پلائیں گے۔ اور دوسرا عظیم نعمت کا شکر، فرمایا فصل لربک وانحر ان اعطیناک الکوثر فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ان شانئک هو الابتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی گئی کہ آپ کا دشمن ذلیل اور خوار ہو کر رہے گا اور ان کا نام و نشان مٹ کر رہے گا، آپ کا نشان بلند ہوگا، آپ کا نام بھی بلند ہوگا۔ سورۃ الکافرون اس موقع پر نازل ہوئی جب کفار کی طرف سے یہ آفر آئی کہ کچھ لے اور دے کا معاملہ کر لیتے ہیں، تو قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ سورہ مبارکہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت دی گئی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد 70 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، گویا اس سورہ مبارکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی موت کی اطلاع دے دی گئی۔ اور سورہ لہب، اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ سورہ اخلاص، اس میں توحید کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا لم یلد ولم یولد، وہ اللہ نہ تو کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے، وہ اکیلا تنہا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں میں جو قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں، کچھ چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا کہ جو پھونکے مار کے جادو ٹونا کرتے ہیں، حاسدین کے حسد سے، اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں،
آج اگر ہم مغربی میڈیا کو دیکھیں تو وہ بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ملحدین اور اسی طرح جو نام نہاد لبرلز وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے دین کے حوالے سے ڈالتے ہیں اور ان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آخری دو صورتیں بطور خاص آج کل کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے، جادو ٹونا سے بچنے کے لیے اور مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ورسول الله. وصال اردو. اندھیری رات میں ایک روشن چراغ.